تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت، یہ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر، کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے؟ ناکام. اچھا وہاں ساحل ادیم بھی نہیں تھا. ساحل ادیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، سب جا رہے ہیں آگوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کیا جاتا کہ جی آپ ان سے لڑیں اسٹیٹ سے، آپ یوں کریں، وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، ہم نے ایمان لیا یہ ہماری. تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دی ہے، لڑے نہیں ہیں. کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے فرعون کے خلاف. بھائی پاورفل ہے تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے، وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسا انقلاب آ جائے گا تو بتائیں، رپورٹ پیش کریں. ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب آگ میں اس نے جلا دیے.